ایک سوال، اس کا جواب تو کچھ لمبا ہی ہو جائے گا۔ ہم نے جو یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں بھیا، بات اس سے چلتی ہے کہ ہم صاف عرض کریں، ہمارا ایمان اور غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امت میں بدعات کو رائج کیا جائے، اسلام میں غلط نظریات پھیلائے جائیں، اور اللہ نے جس کو علم دیا وہ تردید نہ کرے تو اللہ کی لعنت اس پہ پڑے، فرشتوں کی لعنت پڑے اور خلق خدا کا ملعون ٹھہرے۔ یہ بد دعا دی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مرتبت پہ ہیں، آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 10 قدم آگے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو آپ کا پانی بھرتے۔ آپ کسی بھی مرتبے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں صرف بات اتنی کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ مت بولی۔ آپ پیر و مرشد ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہو کے آپ کی جماعت میں آ جاتے ہیں، لوگ ان جھوٹی روایتوں سے متاثر ہو کے آپ کے مرید بن جاتے ہیں، پھر اس پہ عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ وقت بدل گیا ہے، پھر یہی چیزیں جب پبلک میں، معاشرے میں آتی ہیں تو بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہا؟ آپ تک تھوڑی کسی کی رسائی ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھے، پھر تمہاری مصیبت آتی ہے نا۔ اسی لیے طارق جمیل صاحب نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا تو ہم نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام تک خود اپنے نسب کی نفی کی ہے، اور ہم نے کہا کذب النسابون، جھوٹ بکتے ہیں جو میرا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں۔ ہم یا تو آپ کی اس جھوٹی جہالت اور پیری پہ پردہ ڈال دیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق صاف بتائیں کہ لوگوں یہ تم سے جھوٹ بول رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ بس اتنی بات ہے، باقی آپ جس مرتبے کے بھی ہوں آپ جانیں، اللہ آپ کو جنت میں بھی لے جائے تو بھی یہ جو بات ہے نا یہ جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نسب آدم علیہ السلام تک ثابت نہیں ہے۔ آپ علم کی دنیا میں آئیں نا، دلائل پہ بات کریں، آپ کیوں ذاتیات پہ اترتے؟ اس لیے یہ جو جھوٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی ٹھنڈی ہوائیں جو جاتی تھیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہی تو کہا ہے، اور بھی بہت سن، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ میر عرب حضرت علیہ السلام وہی ہیں نا، ان کو کب ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا پہنچی ہے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا یہ سب جھوٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے، تعالیٰ شانو کا بہت احسان ہے کہ اب تک تو ندوہ سے کوئی ایسی چیز نہیں گئی جس کو جم کے کہہ سکیں کہ یہ غلط بات ہے۔ جب کہا ہے جھوٹ ہے، آپ حقیقت میں دیکھ لیں یہ جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا مجھے پہنچی ہے؟ پھر ڈاکٹر صاحب اس پہ رکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا پہنچی، اس لیے ہندوستان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو گئیں، تو مشرق کی طرف سے مہدی آئیں گے، اب یہ سیڑھی بسیڑھی چڑھنا ہے، تو ہندوستان سے پاکستانی فوج حضرت مہدی کے ساتھ جائے گی اور خلافت قائم ہوگی۔ یہ جو پہلی اینٹ آپ نے رکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آپ تک پہنچے، یہی غلط ہے، ہوا ہی نہیں۔ لتے لے لیے، پیچھے پڑ گئے پیر ذوالفقار صاحب کے مرید کہ حضرت نے مستدرک کے حاکم کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت نے مستدرک پڑھی کیوں نہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں پوری کائنات میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا، بھائی مان لیا، اچھا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل وہی ہیں. اچھا ہو گیا بھئی جنت کے سردار، جو مرضی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولو، بس اتنی بات. ابھی وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بیٹھنے والی مکھیوں کو اڑائیں گے. ان کا مشن ہی یہی ہے. مصیبت یہ ہے کہ یہ حدیثیں بچے لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ثابت کریں. اس سے سراسر فائدہ ملحدین کو پہنچتا ہے جو دین کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری حدیث پہ تو یہ ہے، تمہاری حدیث پہ تو یہ ہے. اب کون سمجھائے کہ بیٹے یہ حدیث ہے ہی نہیں. انجینئر ہوں گے، کمال کے ہوں گے، ٹاپ کے ہوں گے. امریکن پریزیڈنٹ کوئی ہوگا انجینئر، وہ ان کے سامنے آ کے گھٹنے ٹیکتا ہوگا. نقشبندیت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ آ کے ان کے پاؤں دھوتے ہوں گے. ہمیں کسی چیز سے بحث نہیں، ولیعذ باللہ. ہمیں صرف اتنی بات سے بحث ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے تو پڑھ دیتے نا. آپ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے عربی؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ پڑھ نہیں سکتے؟ کب تک آپ ہم لوگوں کو گمراہی کے راستوں پہ بھیجتے رہیں گے؟ اور کب تک اگلی نسل کو آپ وہ باتیں کریں گے جو 4 مرتبہ اس سے کتاب دیکھی 5ویں مرتبہ منہ پہ مارے گا کہ یہ تو حدیث ہے ہی نہیں. اچھا میرے بھائی، آپ اس مسئلے کو ذرا تحمل سے سوچئے. ایک پیر صاحب ہیں مستدرک حاکم ہاتھ میں لے کر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گویا وہ یہ پڑھ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے ہندوستان سے انہیں ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خوشخبریاں یا ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں. اور اس جذبے کو علامہ اقبال نے شاعری میں کہا ہے، شاعری کے رنگ میں ڈھالا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے وطن کو کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہی نہیں تھی. یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک چوتھے آدمی کو بھی لیں، ایک پیر صاحب، ایک ڈاکٹر اسرار صاحب، ایک علامہ، یہ تینوں ایک طرف. چوتھی آدمی کو بھی لیں. ہمیں چھوڑ دیں بالکل، ہماری یہ جو تحقیق ہے آج کی اس کو بھی فرض کیجئے آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ ٹھیک اس روایت کو مولانا تقی عثمانی صاحب کے فتاویٰ میں دیکھ لیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ انہیں یہ روایت ذخیرہ حدیث میں نہیں ملی، اور سرسری تلاش کے باوجود ان کی نگاہ سے یہ روایت نہیں گزری. حضرت جس کو سرسری فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ہم اس کو نہایت گہری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ سرے سے روایت ہے ہی نہیں. یہ سب جھوٹ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھا گیا ہے. اس جھوٹ کا پیر صاحب آپ کو یقین دلا کے آگے اس پہ جو جھوٹی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کی خلافت، اور وہ بھی نہیں تو پھر حضرت مہدی کی ہندوستان سے آمد، اور قسم کھا لینا کہ سن 2027 میں وہ آئے کہ آئے. اور ڈاکٹر صاحب نے مشرق سے جو پاکستانی فوج بھجوانی ہے حضرت مہدی کے لیے، اس کی بیس بنا رہے ہیں اس حدیث کو، اور حدیث ہے ہی نہیں. اور علامہ اقبال نے شاعرانہ تعلی میں بہت سی چیزیں کہی ہیں. ایک یہ چیز ادھر ادھر سے سن کے کہہ دی تو کیا ہوا؟ تو آپ اس تجزیے پہ بھی غور کیجئے. آپ کو وہاں تک عثمانی پہ یقین آتا ہے، آپ ان کے فتاویٰ کھولیں. حضرت نے صاف اس روایت کا انکار فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ سرسری تلاش سے انہیں نہیں ملی. مستدرک حاکم پہ آپ نے ہمیں کلپ بھیجا، یہ ہے مستدرک حاکم. حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی استدراک، درک، پہنچنا. تمہیں درک کہاں سے ہو گئی؟ یعنی تم اس بات تک پہنچے کیسے؟ حاکم رحمۃ اللہ کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جتنا ذخیرہ ہے اس میں سے بہت سی احادیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، لیکن ان دونوں حضرات نے نہیں لی. تو میں ایک کتاب ایسی لکھوں کہ جس میں جتنی روایات ہیں وہ اس سند پہ پوری اتریں، اس سٹینڈرڈ پہ جو بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کا سٹینڈرڈ تھا. یہ انہوں نے کوشش کی.
لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم نے کئی سال پہلے بھی کہا تھا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مستدرک کی حدیث سے استدلال کرے جب تک کہ مستدرک پہ ذہبی رحمۃ اللہ نے جو حاشیہ لکھ دیا اس کو نہ کنسلٹ کرے۔ ذہبی امام تھے حدیث۔ مستدرک میں کیا ہے؟ وہ مستدرک سے ان ٹھنڈی ہواؤں کی حدیث نکال رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ہوائی اس لیے کہ ہندوستان میں تبلیغی جماعت اور ہندوستان میں دیوبند کا مرکز۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر سے ہوا کیوں نہ آئی بھیا، جہاں جامعۃ الازہر تھی، جس سے امت کا حال بدلنے میں بنیادی کردار بہت مرتبہ ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے 30 لاکھ کتابیں تھیں جب جامعہ الازہر لٹایا اور آگ لگی۔ ادھر سے ہوا کیوں نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یمن والے بھی کہتے ہیں، وہ یمن والے بھی یہی کہتے تھے کہ یمن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا ملی۔ اب ہمیں حوالہ دیں، 2 لفظوں کی بات ہے، بس یہ بتا دیں کہاں آیا۔ یہ مستدرک حاکم ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ نے بات صرف اتنی سی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے۔ اس پہ جو محدثین اور حضرات گزرے ہیں انہوں نے اس کا باب ایک باندھا ہے۔ کئی جگہ یہ آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے، سری لنکا میں، سراندیپ میں۔ وہاں پہ ہم سری لنکا گئے تو وہاں دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کا مقام بہت سیڑھیاں تھی، کون چڑھتا ہے اتنی؟ پتہ تھا یہ سب ایسی قصے کہانیاں اور کیا۔ حاکم مستدرک میں روایت لائے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پہلا شخص آدم علیہ السلام جسے اللہ نے نازل کیا وہ ہندوستان میں آئے۔ سند کو دیکھو، کوئی اصل نہیں اس بات کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے زیادہ اچھی خوشبو دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے تو ہندوستان ہے۔ احبت بہا آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام وہاں اترے تھے۔ فعلق شجرہا، جب وہ درخت جنت سے جو آ رہے تھے تو ایک درخت جنت سے ان کے ساتھ چپک گیا تھا، اسے انہوں نے لا کر یہاں پر لگایا تھا، اور درخت اتنا خوشبودار تھا کہ ہوا اس سے متاثر ہوتی تھی، خوشبو پھیلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اطیب ریح، سب سے اچھی ہوا، ہوا سے مطلب خوشبو، سب سے اچھی خوشبو ہندوستان کی ہوگا بھی، چلو لے آئے ہوں گے، ثبوت اس کا بھی کوئی نہیں لیکن مان لیا لے آئے ہوں گے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے لیے ہوا وہاں پہنچی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور میرا وطن وہی؟ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ پوری مستدرک میں کوئی ایسی روایت پائی نہیں جاتی۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ کتاب اس بات پر لکھی جا رہی ہے کہ تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین، انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام جتنے پہلے زمانوں میں گزرے ہیں ان کی تاریخ وہ لکھ رہے ہیں۔ انہیں یہ روایت ملی اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ آخری بات جو کریں گے نا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ مستدرک حاکم۔ حدیث کی دوسری کتاب یہ ہے مصنف عبدالرزاق۔ عبدالرزاق بن حمام صنعانی، صنعا ہے نا یمن میں، وہ لائے ہیں اس کو اس باب میں کہ خوشبو کیا کیا چیز ہے، اور خوشبو جو ہے وہ، اور پھر زمزم کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ پانی میں، اور پھر لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ خیر وادیین فی الناس ذی مکہ، پہلی وادی جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ وادن فی الہند، اور ہندوستان میں بھی ایک مقام ایسا ہے جو قابل تعظیم ہے۔ حبت ابھی آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے، ان کا نزول وہاں ہوا تھا۔ فی ھذا الطیب الذی تطیبون بہ،
اس میں وہ درخت اگتا ہے جس درخت کی خوشبو تم استعمال کرتے ہو. اب یہ عود کا درخت ہے، اب یہ کسی اور چیز کا درخت ہے، گلاب کی خوشبو ہے، کون سی خوشبو ہے کوئی نہیں جانتا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اتنا فرمایا کہ وہاں پر سے یہ چیز ہے جو تم حاصل کرتے ہو ہندوستان سے. کہاں ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر ہے؟ یہ وہی روایت ہے جو مستدرک میں آئی تھی، یہی مصنف میں آئی. ہم نہیں جانتے، لیکن کسی صاحب نے بہت ادب احترام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ سب جھوٹا یہ کافی نہیں ہے، اس کی تفصیل چاہیے. ان کی عزت اور احترام میں اور ان کی زبان سے متاثر ہو کے ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضرت یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ خود فیصلہ فرما لیں. یہ کیا ہے؟ کنز الاموال. کنز الاموال کے حوالے میں دیکھ لیجئے. اور بات صاحب کنز الاموال رحمۃ اللہ نے شروع کیا ہے طیب سے، یعنی خوشبو کون کون سی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور کون کون سی چیز خوشبو تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. وہ 17,444 نمبر پہ حدیث لائے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اطیب الریح الارض الہند، سب سے اچھی خوشبو والی ہوا ہندوستان کی ہے. حبت بہا آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک درخت لگایا تھا. اس درخت کی خوشبو ہے جو پہنچتی ہے لوگوں تک. کون سا ایسا درخت تھا کہ ہندوستان سے ہوا چلی تھی اور وہاں تک پہنچ گئے؟ یہ روایت ہے. اب جتنی کتابیں ہیں یہی روایت ہے. اس لیے حوالے زیادہ دے رہے ہیں کہ کسی ایک آدمی نے ذکر نہیں کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے متعلق یہ بتایا. آخر سے پہلے جو حوالہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں ہندوستان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے آدمی، اتحاف المہرہ. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کم ہی پیدا ہوتے ہیں. 27 یا 25 سال انہوں نے زندگی کھپا دیے تھے بخاری کی شرح لکھتے ہوئے. اور جب جنازہ اٹھایا گیا ہے تو قاہرہ میں جون جولائی کی گرمی، ایسی شدید گرمی جون کی پڑ رہی تھی، اور صرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے جنازے پہ خدا کی رحمت برس رہی تھی، یا ان لوگوں پہ جو جنازے کے ساتھ تھے. باقی پورا قاہرہ تپ رہا تھا اور لوگ بالٹیاں لے کے کھڑے تھے پانی کی. یہ ہے ان کی کتاب اتحاف المہر. اتحاف میں بھی انہوں نے بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اطیب ریح الارض الہند، خوشبو جو زمین پہ پائی جاتی ہے سب سے زیادہ ہندوستان کی. حبت بہا آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے، نزول وہاں ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے ایک درخت لگایا. علقہ کا لفظ استعمال کیا. علقہ کا مطلب ہے چمٹ جانا، جم جانا کسی چیز کا. خلق الانسان من علق، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو علق سے، یعنی جو ابتدائی مراحل ہیں ان میں وہ جب جمع ہوا خون بن گیا، اللہ نے اس کا یہ لفظ وہاں آیا من ریح الجنہ. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں موقوف کہ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہے، لہٰذا موقوف ہے. جو روایت بھی حدیث کی تابعین تبع تابعین پر موقوف ہوتی ہے، یعنی بات وہاں تک پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں. کہاں ہے ٹھنڈی ہوا کا ذکر؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جھوٹ پہ پوری خلافت. آپ اور دلائل لائیے اور محنت کیجئے. ہم قطعاً ایک لمحے کے لیے اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی بنیاد جھوٹی روایات پر. اگر یہ دین ہے، خدا حافظ ایسے دین کو، اللہ بچائے ہمیں اس دین سے. ہم 100% سچائی اور حقائق پہ مبنی دین پہ عمل کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے اندازہ ہو جائے کہ یہ روایت جھوٹ ہے یا یہ دین جھوٹ ہے، کیا ضرورت ہے اپنی عاقبت برباد کرنی ہے؟ ایسے دین کو کیوں نہ دیکھیں جہاں سچائی ہو. یہ دین سارا آخرتی کے لیے تو ہے. یہ آپ دیکھیں فتح القدیر ہے شوکانی متاخرین میں سے ہیں، بہت بات کے آدمی. وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر نے یہ روایت نقل کی. ابن جریر سے مراد طبری ہیں. حاکم، یہ جن کے بھی آپ سے بات عرض کی، انہوں نے حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے. والبہقی اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے بھی اسے نقل کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں سب سے اچھی خوشبو ہندوستان کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے وہاں، اور وہ جنت سے کچھ ایک درخت ان کے ساتھ چپک گیا تھا، لے آئے تھے، اسے یہاں لگایا. پھر
یہ ساری روایات انہوں نے نقل کی ہیں، کہیں کوئی ذکر ہے ہی نہیں کہ ہندوستان سے ایسی ہوا آئی کہ یہ چلا، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ یہ در منصور ہے، تفسیر ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سیوطی کیا لکھتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں جہاں آتا ہے نا کہ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ زمین پہ تشریف لے جائیں، اس کے ضمن میں لکھتے ہیں وہی چیز جو ابھی شوکانی کہہ رہے ہیں کہ ابن جریر طبری اور حاکم اور انہوں نے تصحیح کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نازل کیا ہندوستان میں، اور انہوں نے ایک لفظ کہا داہنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی جگہ ہوگی اس وقت کی، اس کا نام تھا ارزم بالہند، ہندوستان میں یہ جگہ پائی جاتی ہے، وہاں پر حضرت کو نازل کیا گیا۔ ہوئے ہوں، کون تعریف جانتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہوں جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بتا دیں اور صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے۔ اور ان تمام چیزوں پہ آخری سے پہلے یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا، اس کو بھی پڑھ لیجیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی ہے اس میں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں کہ آدم اور حوا جب دنیا میں آئے علیہم السلام، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس قسم کی جتنی روایات ہیں، وحوا تبع لآدم، خاتون اپنے شوہر آدم علیہ السلام کے اتباع میں یہاں آئیں، والحیہ، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سانپ بھی ساتھ ہی آیا۔ عیسائیت کی روایت میں آتا ہے کہ انجیر سے منع کیا تھا، انجیر کھا لی، اور سانپ بھی ساتھ ہی آیا۔ جنت میں وہ سانپ چلا گیا تھا، ان کے وسوسے میں ڈال دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا نا ذکر ہوا صحیحاً، اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ 3 آئے تھے، آدم، حوا علیہ السلام اور سانپ، فَهِيَ تَبْعٌ لِإِبْلِيسَ، تو چوتھا پھر شیطان بھی آیا تھا۔ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي هَبَطَ فِيهَا كُلٌّ مِّنْهُمْ، اور یہ جتنی بھی جگہیں ذکر کی جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ قیام کیا ہے، ہندوستان، سری لنکا، بامبے، وہاں بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یہاں آئے تھے۔ شام میں ایک جگہ ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، حاصل تلک الاخبار، ان تمام روایات کی اصل یہ ہے کہ للاسرائیلیات، یہ یہودیوں کی روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں۔ ٹھیک ہے جی، ہو گئی خلافت قائم، آ گئی یمن اور ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا۔ ہندوستان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، اصل بات کرو، وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے جلدی سے کچھ 2-4 لفظ اور عرض کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہندوستان کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ترمذی میں آیا ہے ابواب الامثال میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پوری روایت مختلف کتابوں کی اس طرح سے ہے کہ ایک دن تشریف فرمایا تم میں سے وہ آدمی میرے ساتھ چلے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو۔ کون یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرے دل میں ذرہ برابر کبر نہیں ہے؟ اشارہ فرمایا کہ عبداللہ میرے ساتھ آؤ۔ یہ سند مل گئی کہ عبداللہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے رضی اللہ۔ فرماتے ہیں مجھے لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر ایک دائرہ میرے گرد کھینچ دیا، اور مجھ سے فرمایا عبداللہ کچھ ہو جائے اس دائرے سے نہیں نکلنا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو سیاہ رنگ کی بلائیں نازل ہونے لگی، تو میں گھبرا کے اٹھا، پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت نے منع فرمایا دائرے سے نہیں نکلنا۔ تو میں ان پہ غور کرتا رہا کہ آخر یہ ہیں کیا چیزیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان کا جسم اتنے بال تھے اس پہ کہ کھال نظر نہیں آتی تھی، اور ان کا آگا پیچھا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون ہے، مرد ہیں تو کیسے ہیں، سب چیزیں جیسے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس پہ وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ مجھے ایسے لگا جیسے ہندوستان کے جاٹ آ گئے ہوں۔
اب یہ ہندوستانی جٹ جو ہیں ان کو کہاں دیکھا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے؟ یہ ترمذی میں آیا. اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے اور ہندوستان کے تعلقات تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے. بنو حارث کی ایک جماعت آئی اور لے کے آئے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نجران سے. تو نجران کی اس جماعت کو دیکھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہؤلاء القوم الذین کأنہم رجال الہند، یہ کن کو لے کے آئے ہیں خالد، یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو نہیں پہچانتا، اور مجھے لگتا ہے ایسے جیسے یہ ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ کوئی لے کے آیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستانیوں سے اور خصوصاً پنجابی جٹ جو ہیں ان سے تشبیہات دی ہیں. کس بنیاد پہ؟ خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عمان میں جو میلہ لگتا تھا اس میں تشریف لے جاتے تھے، اور عمان کے میلے میں ہندوستان سے بہت سی چیزیں آتی تھیں، بے شمار. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستانی جٹوں کو، اس لیے وہ ذہن مبارک میں رہی ہوگی. اسی لیے معراج کی روایت میں آتا ہے کہ میں گیا اور میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، پھر میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، میں نے ہاتھ ملایا، ان کے لمبے لمبے پاؤں، لمبے لمبے ہاتھ. پھر میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے بھی لمبے پاؤں اور لمبے ہاتھ تھے. کأنہ من قوم عزت، ایسے لگا جیسے یہ دونوں تو جٹ ہیں. یہ سب چیزیں کون نہیں مانتا انہیں؟ سب مانتے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کے لیے ہندوستان سے برہمنوں کا ایک وفد گیا تھا، اور یہ برہمن جو تھے راستے بھول گئے. پجاری بتوں کے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں دنیا سے برغبت، سنیاسی یہ کہتے ہیں نا، ایک اور لفظ بھی ہے اس کے لیے، سادھو. پورا وقت ملنے گیا، راستے بھول گئے. پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا جٹ آئے، ہندوستانی آئے. اسی کن لوگوں کا آنا جانا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہندوستان سے پسند فرمایا ہے، خریدا ہے، اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد چارپائی پیش کی تھی، اور چارپائی کے جو پائے تھے وہ ساگوان کے تھے. اور اس وقت دنیا میں ہندوستان، سری لنکا کا ساگوان سب سے زیادہ مشہور یہ لکڑی تھی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو دروازہ لگایا ہے، یہ دروازہ بھی ساگوان کا تھا. تلواریں جاتی تھیں ہندوستان سے بن کے. تو یہودی بنو قینقاع کے جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلحہ خانہ کھلوایا اور غنیمت میں مال حاصل کیا، تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی بات پہلے کر لیں، وہ جو ساگوان کی چارپائی، چاروں پائے اس کے تھے، اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اسی پہ جنازہ رکھا گیا، اسی پہ جنازہ پڑھا گیا. پھر یہ چارپائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی کو کہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رہی، وہ بھی اس پہ آرام فرماتی رہیں. پھر ان کے انتقال کے بعد جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے تو یہ چارپائی اس وقت بھی کی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ خریدی تھی ایک آدمی کو کہہ کے، 4000 میں خریدی تھی. پھر عام مسلمانوں کے جنازے بھی اسی پہ ہوتے تھے. غالباً سفیان ابن عیینہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت حدیث میں کمال حاصل تھا انہیں. حج کے لیے آئے، مدینہ منورہ پہنچے، سلام پیش کیا، پھر چل پڑے مکہ کی طرف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا خواب میں اور فرمایا کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت حج کے لیے. فرمایا نہیں، میرے پاس آؤ.
ابن عیینہ چلے گئے، اٹھے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، میں نہیں رہ سکتا، حج میں نے پہلے بھی بہت کیے ہیں۔ اور جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا وہ ہو گیا، بس جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ کسی بہت بڑے آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول ابن عیینہ نے ساری زندگی آپ کی احادیث پہ لگا دی، اور پھر آپ ہی کے شہر میں انتقال، آپ ہی کے قبرستان میں دفن ہوا، اس کا کیا مقام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ جس چارپائی پہ لوگوں نے مجھے غسل دیا تھا اور میرا جنازہ اٹھا تھا، میں نے ابن عیینہ کے لیے وہی چارپائی منتخب کی اور اسی پہ اس کا جنازہ بقیع بھیجا۔ کینقا یہ چارپائی ہندوستان کی تھی۔ یہ لوگ جتنی چیزیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھڑا بھیجا تھا ہندوستان سے کسی نے، یہ ادرک جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ جب تازہ ہو نا تو زنجبیل کہتے ہیں، قرآن میں آیا نا مزاجھا زنجبیلا، اور اس میں ادرک بھی شامل کی جائے گی جو ہم اپنے بندوں کو پلائیں گے، اور جب یہ خشک ہو جائے تو اسے سونٹ کہتے ہیں حکمت کی زبان میں۔ پورا گھڑا مسند احمد میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھڑا ہندوستان سے بھیجا گیا۔ یہ نہیں معلوم اب ہمیں تو کہ کس نے بھیجا ہوگا، بہت کوشش کی کہ ان کا نام وام پتہ چلے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سونٹ یا زنجبیل یا ادرک نکال کے ہم میں تقسیم کی، اور شاید یہ بھی فرمایا کہ 30 ٹکڑے تھے یا ہم 30 افراد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دیا۔ یہ سب تعلقات ہیں۔ کینقا کی 3 تلواریں جس کا ذکر شروع ہو گیا تھا، وہ 3 تلواریں جو تھی، ایک کا نام تھا کلہ، ایک کا نام تھا تبار، اور ایک تیسری کا نام حتف۔ یہ جو آپ کے یہاں میزائل کا نام رکھا گیا ہے نا، یہ تلواریں ہندوستان کی بنی ہوئی تھیں، یہودیوں نے لے لی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مال غنیمت میں یہ 3 تلواریں پہنچی تھیں۔ یہ سب ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلقات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہندوستان پہ جو لشکر حملہ کرے گا، یہ وہ جو باتیں ہوئیں۔ اور آپ کو ہماری اس تحقیق پہ نہیں یقین آتا، آپ نے جو نقد فرمایا ہم پہ اور گالیاں جو کوئی حرج نہیں، ہوتا ہے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، ہمیں بالکل احساس تک نہیں ہوا کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آپ اگر حق پہ ہوں تو ہم آپ کی طرف رجوع کریں، خدا کرے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا یہ بنیادی مسئلہ ہے، بس کوئی اور مسئلہ نہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نہیں چلنے دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں چلایا جا سکتا۔ اس لیے اتنی روایات ہیں، یہ سب ہندوستان کے تذکرے میں، اور ایک کتاب ہے یہ خلافت راشدہ اور ہندوستان، قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے۔ آخری حوالہ یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں۔ اسلامی ہند کہتے ہیں بعض منکر روایات، اسلامی ہند کی ابتدائی تاریخ کے سلسلے میں کئی منکر روایات اور غلط دعاوی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، بلکہ علماء نے ان کے بے اصل ہونے کی تصریح کی ہے۔ عہد رسالت سے متعلق اس قسم کی کئی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، ہم ان کو نقل کرتے ہیں تاکہ ان کا ضعف اور نکارت معلوم ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہندوستان میں اترنے کی روایت، حضرت آدم علیہ السلام کے ہندوستان کے جزیرہ سرندیپ سری لنکا میں یا سرزمین وجنا، ہندوستان کا کوئی گاؤں،
یا شعر اترنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اقوال منسوب کیے گئے ہیں اصول حدیث کی روح سے ان کی صحت غیر مسلم، کو ٹھیک ہی نہیں۔ البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے آثار و اقوال کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو بھی علماء نے منکر قرار دیا ہے۔ ان آدم حبط بالہند، آدم علیہ السلام ہندوستان تشریف لائے، ومعاہو، اور ان کے ساتھ کیا چیزیں تھیں؟ ان کے ساتھ ہتھوڑا تھا، چمٹے تھے۔ وَحْبَتَتْ حوا بجدہ، سے حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں لکھا ہے کہ ابراہیم بن سالم کے پاس منکر احادیث ہیں، اور من جملہ ان مذکورہ بالا حدیث کو انہی میں شمار کیا جن کا انکار کیا جاتا ہے۔ ان منکرات میں وہ باتیں بھی ہیں جنہیں عام طور پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے تو ان کے جسم پر جنت کے پتوں کا لباس تھا، بعد میں وہ پتے خشک ہو کر ادھر ادھر اڑے اور زمین پر گرے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے درخت خوشبودار ہو گئے، مثلا عود، سندل، مشک، عنبر، کافور، ان کے پتوں کی وجہ سے خوشبو آئی۔ طاہر گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الموضوعات میں نقل کر کے لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھانجا سیف پرلے درجے کا جھوٹا اس قسم کی روایتیں گھڑتا رہتا تھا۔ یہ ہے ہندوستان میں آنے کی روایت۔ لسان المیزان میں ابی بن عمر بن معدی کرب کے ذکر میں آیا ہے کہ ان کی روایت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، ہندوستان سے ایک پھل یہاں لاتے ہیں جس کے درخت کو تاڑی کہتے ہیں، نشاور مشروب ہوتا ہے، جو شخص اسے پیے گا اس کی نماز 40 سال تک قبول نہیں ہوگی، اور توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ خطیب نے کہا کہ اس کی سند کے تمام رجال سوائے ابن عدی کے سب ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ طاہر بن علی گجراتی نے تذکرۃ الموضوعات میں ہندوستان سے متعلق ایک حدیث جھوٹی روایت نقل کی، اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی پرلے درجے کا جھوٹا اور مجہول ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا کرتا تھا کہ فرمایا یہودیوں اور ہندوؤں سے ان کی 70 نسلیں بھی آگے چلیں تو اس سے بچتے رہو۔ صنعانی لاہوری رحمۃ اللہ کا سب جھوٹ ہے۔ ہندوستان کے بارے میں اس قسم کی بعض روایات جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، مگر روایت کے اصول کی روح سے ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہی رونا ہم روتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مت جھوٹ بولو۔ صفحۃ المرجان فی آثار الہندوستان میں غلام علی آزاد نے بھی اس سلسلے کی بہت سی روایتوں میں صحیح اور غلط کو جمع کر دیا۔ رفاعہ بنت عبد الصالح نامی ایک جنیہ عورت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بہت دیر کے بعد آئی تو آپ نے اس تاخیر کی وجہ دریافت فرمائی۔ یہ جرجان کی تاریخ میں ہے، کاش جرجان کی اصل تاریخ مل جاتی۔ کہتے ہیں کہ روس میں اس کا نسخہ تھا اور یہ آزاد ریاستوں میں، مگر اپنی بساط کے حد تک ڈھونڈا جرجان کی تاریخ کا ایک خلاصہ ملتا ہے، اصل تاریخ ابھی تک نہیں ملی۔ تو اس نے کہا کہ ماتلنا میتن بارض الہند، ہندوستان میں ہمارے ایک شخص کا انتقال ہو گیا جن کا، تو میں وہاں گئی تھی تعزیت کے لیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری سند نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ ہمیں صرف ایک بات کہنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ طارق جمیل صاحب کا، پیر ذوالفقار صاحب کا ہم عاجزوں کا کیا مقابلہ ہے؟ امت میں رہنما ہیں، مقتدیٰ ہیں، بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف کرے، وہ اس مقام کے ہوں گے،
لیکن جب وہ جھوٹ بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم ضرور بات کریں گے۔ دو یہ، اور تیسرا وہ سرخ داڑھی والا جو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں بیٹھ کے درس دیتا رہتا ہے، روایات ایک سے ایک گندی بات بیان کرتا ہے، انہیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ ہمارے بچے سنتے ہیں، ہماری خواتین سنتی ہیں، آپ کیوں اتنی خراب باتیں کرتے ہیں؟ وہ حق بھی ہے، اگر سچ بھی ہے، اول تو سچ ہی نہیں، وہاں بھی یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے، اور اگر وہ سچ ہے بھی تو بھی مت بولیں بھئی، مت یہ بات کریں۔ اسلام کا یہ تعارف آپ پیش کریں گے تو اس کا فائدہ ملحدوں کو ہوگا، دین کے منکرین کو ہوگا، وہ کہیں گے یہ ہے تمہارا دین۔ تو آپ حضرات تو چونکہ اتنے مقام کے نا، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا، پھر ہمارے سر مصیبت آ جاتی۔ اگر دین اسی جھوٹ پہ قائم ہے نا تو خدا اس پہ موت نہ دے، اللہ بچائے۔ ہم جھوٹ پہ مبنی کسی دین کو قبول کرنے کے لیے اللہ وہاں لے جائے جہاں سچ ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اسلام میں سچ ہے۔ ہم اس سے بھی نچلے درجے پہ آ کے کہتے ہیں کہ اہل السنہ میں جو ماتریدی ہیں یہ 100% حق پہ ہیں، ہم اہل السنہ میں سے